بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور ان میں کچھ ان پڑھ ہیں جو کتاب کو نہیں جانتے مگر زبانی پڑھ لینا یا کچھ اپنی من گھڑت اور نرے گمان میں ہیں۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور ان میں کچھ ان پڑھ ہیں جو کتاب کو نہیں جانتے مگر زبانی پڑھ لینا یا کچھ اپنی من گھڑت اور یہ صرف خیال و گمان میں پڑے ہوئے ہیں۔ تفسیر صراط الجنان۔ امیون، ان پڑھ، یہاں سے یہودیوں کے دوسرے گروہ کا تذکرہ ہے۔ فرمایا گیا ہے اب یہودیوں کے دوسرے گروہ کی سنیے کہ ان میں کچھ ان پڑھ ہیں جو کتاب یعنی تورات کو خود تو نہیں جانتے بلکہ اپنے مفاد پرست سرداروں کے بیانات پر ہی الٹے سیدھے خیال و گمان میں پڑے ہوئے ہیں کہ ان کی تو بخشش ہو ہی جائے گی، یہ انہی من گھڑت خیالات میں خوش ہیں۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون۔ ترجمہ کنز الایمان۔ تو خرابی ہے ان کے لیے جو کتاب اپنے ہاتھ سے لکھیں پھر کہہ دیں یہ خدا کے پاس سے ہے کہ اس کے عوض تھوڑے دام حاصل کریں، تو خرابی ہے ان کے لیے ان کے ہاتھوں میں لکھے سے اور خرابی ان کے لیے اس کمائی سے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ تو بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ خدا کی طرف سے ہے کہ اس کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت حاصل کر لیں، تو ان لوگوں کے لیے ان کے ہاتھوں کے لکھے ہوئے کی وجہ سے ہلاکت ہے اور ان کے لیے ان کی کمائی کی وجہ سے تباہی و بربادی ہے۔ تفسیر صراط الجنان۔ فوائل، تو بربادی ہے۔ جب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف فرما ہوئے تو علماء توریت اور سرداران یہود کو قوی اندیشہ ہو گیا کہ ان کی روزی جاتی رہے گی اور سرداری مٹ جائے گی، کیونکہ توریت میں حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ اور اوصاف مذکور ہیں۔ جب لوگ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس کے مطابق پائیں گے تو فوراً ایمان لے آئیں گے اور اپنے علماء اور سرداروں کو چھوڑ دیں گے۔ اس اندیشہ سے انہوں نے توریت میں تحریف و تغییر کر ڈالی اور حلیہ شریف بدل دیا۔ مثلاً توریت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف یہ لکھے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوبصورت ہیں، بال خوبصورت، آنکھیں سرمگیں، قد درمیانہ۔ اس کو مٹا کر انہوں نے بتایا کہ وہ بہت دراز قد ہیں، آنکھیں کنجی نیلی، بال الجھے ہوئے ہیں۔ یہی عوام کو سناتے، یہی کتاب الہی کا مضمون بتاتے اور سمجھتے کہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس کے خلاف پائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائیں گے بلکہ ہمارے گرویدہ رہیں گے اور ہماری کمائی میں فرق نہیں آئے گا۔ تفسیر جمل البقرہ، تفسیر خازن البقرہ۔ اس پر فرمایا گیا کہ بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے تورات میں من گھڑت باتیں لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ بھی خدا عز و جل کی طرف سے ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تحریف صرف اس لیے کرتے ہیں کہ اس کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت حاصل کر لیں،
تو ان لوگوں کے لیے ان کے ہاتھوں کے لکھے ہوئے کی وجہ سے اور اس کمائی کی وجہ سے تباہی و بربادی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔